کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اگر ایک اونٹ کی شکل میں ہو اور ایک سوئی کی شکل میں ہو، سوئی کا ناکا بڑا نہ ہو، اونٹ پتلا نہ ہو، اور اللہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو نکال دیں، اللہ اکبر، اللہ اس کی قدرت رکھتے ہیں. اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے دماغ محدود، ہماری سوچ محدود، اللہ کی قدرت لامحدود، اللہ کے خزانے لامحدود، اللہ کی طاقت لامحدود. تو یہ محدود کھوپڑی میں لامحدود چیزیں نہیں آ سکتی. اس لیے ایمان بالغیب کا ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہر کس و ناکس اہل غیرے کے لیے ہدایت نہیں ہے. ہدایت ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو یہ اللہ کا کلام ان کے لیے ہدایت ہے. اور اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ ہر ایک کہتا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ ہی نے آگے فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. 3 علامتیں بتلا دی. پہلی علامت یہ بتائی کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. وہ جیب پہ ایمان نہیں لاتے، وہ ظاہر کی طاقتوں پہ ایمان نہیں لاتے، وہ شکلوں پہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ ایمان اللہ کی قدرت پہ لاتے ہیں اور اللہ کی ذات پہ لاتے ہیں. اور ان کا ایمان کامل ہوتا ہے بڑی بڑی نامساعد حالات میں، ناگواریوں میں. چونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لہذا اللہ کی مرضی کے ہم پابند ہیں. اب اللہ کی مرضی، اللہ ہمیں زندہ رکھے یا اللہ ہمیں مردہ کر دے، اللہ چاہے ہمیں صحت سے رکھے چاہے بیمار ڈال دے، ہم ہر حال میں اللہ کی مان کر چلیں گے اور اللہ کو پہچان کر چلیں گے. اب سیدنا بلال کو آگ کے فرشوں پہ لٹایا گیا، سینوں کے اوپر پتھروں کی چٹانیں رکھی گئی، کوڑے الٹا لٹکا کر لگائے گئے، آگ کی دھونی دی گئی، لیکن ایک ہی بات تھی، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اب جب یہ بات تھی تو ابو جہل تھک گیا سزا دیتے دیتے اور الٹا لٹکاتے لٹکاتے. آخر اس نے کہا کہ ان کے ہاتھ کے رسیوں کو کھولو اور پیر کی ڈوریوں کو ڈھیلا کرو اور میرے سامنے لا کے بلال کو کھڑا کرو. اور کہا بلال صاف صاف بتا، اگر تیرے دماغ میں کوئی فطور آ گیا اور کوئی بگاڑ آ گیا تو ہمیں بتلا دے، ہم تجھے معاف کر دیں گے اور تیرا علاج کرائیں گے. یہ کیا بات ہے؟ ہم مار رہے ہیں تو کہتا ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم الٹا لٹکا رہے ہیں تو کہتا ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا، اور ہم تیرے سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ رہے ہیں تو کہتا کہ اللہ سے ہوتا ہمارے سے نہیں ہوتا. تو آخر یہ ضد تیری کیا ہے؟ جب یہ کہا تو ایسے میں جب کہ موت چمک رہی ہے، تنے تنہا ہے، کوئی قریب کا سہارا نہیں ہے، حضرت بلال نے اس وقت فرمایا اے ابو جہل، میں پاگل نہیں ہو گیا، پاگل تو تو ہو گیا ہے کہ تو دھوکے میں پڑا ہے. سن لے، میرا اللہ میرے ایمان کا امتحان لے رہا ہے کہ اس حالت میں بھی میں اللہ کو پہچانتا ہوں یا نہیں پہچانتا ہوں. اگر اللہ کو امتحان لینا مقصود نہ ہوتا تو تیرے ہاتھ کی کیا حیثیت جو میرے قریب آتا، اور تیرے منصوبوں کی کیا حیثیت جو میرے قریب آتے. اس سے پہلے خدا تجھے پاگل بنا کر ختم کر دیتے. میں اب بھی کہتا ہوں اللہ سے ہوتا تجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب ایمان بنا تھا تو ایمان کی معراج یہ تھی جو حضرت سیدنا بلال کی زندگی میں نظر آئی، اور ایمان کی معراج وہ تھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آئی جب آپ نے یہ گواہی دی کہ بے شک اللہ کے نبی کا جو کچھ معراج کا واقعہ سنا رہے یہ یقیناً آپ کے ساتھ ہوا ہے. تو اسی پر بارگاہ نبوت سے آپ کو صدیق کا لقب ملا کہ بے شک یہ میرا صدیق ہے جس نے میرے اس معراج کے واقعے کی صداقت کی گواہی دی اور سب سے پہلے اس پر لبیک کہا. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ ایمان ہر مومن کا بننا ضروری ہے کہ ہر حال میں اپنے نبی کی ماننا اور نبی کی بات پر جمنا اور نبی کی منشا کو پہچاننا اور نبی کی مرضی پر اپنی زندگی کو جمانا. اب صحابہ کرام اس ایمان پر چھوٹے بڑے سب الحمدللہ آ گئے، مرد عورت سب اس کے اوپر آ گئے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو اللہ کے وعدوں پر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر، اللہ کی مددوں کے اترنے پر کامل یقین تھا. جب خندق کا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ احزاب میں قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا تو اس میں ان باتوں کو بتلایا گیا کہ خندق کے موقع پر چونکہ خندقیں کھودی گئی تھی، باہر کوئی جا نہیں سکتا تھا، جو کچھ تھا سامان غذا وہ دیکھتے دیکھتے سامان رسد ختم ہو گیا. اب بچے بڑے سب فاقوں میں اور بھوک میں آ گئے. خندق کھودنے والے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے،
اب پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں، اور ایک خندق کا حال یہ ہو گیا کہ وہ جب توڑنے گئے تو وہاں پر اس کے اندر سے چٹان پتھر کی نکلی۔ اب صحابہ بے حال ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا نبی اللہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے اور ہم کھود رہے ہیں فاقوں کے عالم میں، لیکن یہ چٹان نکل گئی، اب پتھر کو توڑنا ہمارے بس کا نہیں ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے دیکھے اور فرمایا سنو، نہ نبی بخیل ہوتا ہے نہ نبی بزدل ہوتا ہے، تم ایک پتھر بتا رہے ہیں، اپنا کپڑا ہٹا کے بتایا تمہارے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن چلو مجھے لے چلو، اور اللہ نے مجھے بزدل نہیں بنایا، میں اس چٹان کو انشاءاللہ توڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہاں پر گئے اور اس چٹان کو اپنے ہاتھ میں کدال لی اور لے کے کدال چلائی تو وہ چورا چورا ہو گئی اور وہ ٹوٹ گئی اور اس میں سے چنگاریاں نکلی، تو چنگاریوں کو دیکھ کر آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ نے فرمایا یا نبی اللہ آپ ہنس رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے ساری دنیا کو سمیٹ دیا اور اس روشنی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران کی طاقت تمہارے قدموں میں گر رہی ہے، روم تمہارے پیروں کے نیچے گویا لوٹ رہا ہے، اور بڑے بڑے فارس کے خزانے تمہارے ٹھوکروں میں پڑے ہیں، یہ چیز میں اس روشنی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ تو صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا بے شک یہ ہو کر رہے گا۔ حالات تو یہ بتا رہے کہ کھانے کو نہیں مل رہا، پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، دشمن گھیرا ڈالا ہوا ہے، مدینے کی خیر نہیں ہے، لیکن اللہ کے وعدے پر اور نبی کی بشارت پر اور خوشخبری پر یہ ایمان بنا تھا کہ صحابہ کے چہرے تازے ہو گئے۔ انہی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر دیکھے تو قریب کے مقام پہ آپ کا گھر تھا، آپ دوڑے میں گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا اللہ میرے اور تیرے حال پہ رحم کرے، تجھے پتا بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی سال میں گزر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں بکری کا بچہ ہے رکھا ہوا ہے اور چند مٹھی آٹا ہے، میں جلدی سے اسے ذبح کر دیتا ہوں، تو ایک چھوٹی سی ہنڈیا میں اس کا گوشت پکا دے اور میں اللہ کے نبی کو لے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی اکیلے تو نہیں آئیں گے، 1-2 ساتھیوں کو لانے کے لیے کہتا ہوں تاکہ اللہ کے نبی اور ساتھی 2-2 لقمے کھا لیں۔ تو یہ کہہ کر بکری کے بچے کو ذبح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کے کہا کان میں چپکے سے اے اللہ کے نبی بکری کا ایک بچہ میرے گھر موجود تھا، میں نے ابھی اسے ذبح کر دیا ہے اور 1 لوٹے کے برابر اس کا گوشت نکلا ہے، اس ہنڈیا میں اسے چڑھا دیا ہے اور بیوی کو کہہ دیا ہے کہ آٹے میں پانی ڈال دے اور روٹی ڈالنا، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں گھر چلیے اور 2 لقمے کھا لیجئے، اور اگر آپ کو 1 ساتھیوں کو لینا چاہیں تو لے لیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو سر اٹھا کے سارے مجمع سے پورے لشکر سے یہ کہا اے لوگوں تم اب تک فاقوں میں بے چین تھے، آؤ آؤ اللہ نے جابر کے گھر تمہاری دعوت کر رکھی ہے۔ اب ہر جابر کہتے ہیں میرے پیروں تلے زمین سرک گئی۔ اب یہ ہزاروں کا مجمع ہے اور اللہ کے نبی نے سب کے درمیان اعلان فرما دیا ہے، اور جب آپ آگے بڑھے اور صحابہ پیچھے چلنے لگے تو میں دوڑا ہوا جانے لگا تو آپ نے مجھے آواز دی، کہا جابر ٹھہرو، اور کہا جا کے اپنی بیوی سے کہنا میرے آنے تک ہنڈیا مت اتارنا اور میرے آنے تک آٹا کو ویسے ہی رکھنا، میں آؤں گا اور پھر اس کے بعد میں روٹی ڈالنا شروع کرنا۔ چنانچہ آپ پہنچے اور حضرت جابر پہلے گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا اللہ رحم کرے آج کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا تو نے اور میں نے تو یہ کہا تھا کہ 1-2 کو لے کر اللہ کے نبی آ جائیں، اللہ کے نبی نے سارے لشکر میں اعلان کر دیا اور سبھی کو آنے کی دعوت دے دی، اب میں گھبرا رہا ہوں۔ تو بیوی کے پیشانی پہ شکر نہیں آئے، وہ بھی ایمان والی عورت تھی، اس نے اپنے شوہر حضرت جابر سے کہا یہ بتاؤ دعوت تم نے دی یا اللہ کے نبی نے دی؟ تو فرمایا دعوت اللہ کے نبی نے دی۔ فرمایا بے فکر ہو جاؤ، اللہ اپنے نبی کی دعوت کی لاج رکھیں گے اور اللہ اپنی غیبی قدرت دکھائیں گے۔ اب یہ ایمان بنا تھا، یہ ایمان کی معراج تھی جو عورتوں میں آئی تھی، یہ ایمان کی معراج تھی جو اس نازک موقع کے اوپر ان کو سنبھال رہی تھی۔ اللہ ہمارا محافظ ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور گوشت کی ہنڈیا کے پاس بیٹھ گئے اور لعاب دہن نکالا اور اس پانی کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ اس پانی سے تم آٹا ملا لو اور ملا کر اس کو گوندھ لو اور اس پہ کپڑا ڈھانک دینا، اب آٹے کو دیکھو مت، پیڑا لیتے جاؤ اور روٹی ڈالتے جاؤ۔ اب وہ پیڑے لیتے جا رہے
اور گھر کی عورتیں روٹی ڈال رہی ہے اور ہنڈیا کے پاس آپ بیٹھ گئے. اب 10-12 آدمی گھر میں آتے, اس سے بڑے تو صحابہ کے گھر بھی نہیں تھے, چھوٹے چھوٹے گھر تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے گوشت نکالتے. اب صحابہ دیکھ رہے ہیں ہنڈیا چھوٹی سی ہے اور بڑے بڑے برتن گوشت سے بھر جا رہے ہیں, پھر ہنڈیا میں جتنا گوشت ہے اتنا جیسے کا ویسا رہ رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کھاؤ, اللہ نے تمہارے لیے غیب سے انتظام کیا ہے, تم کئی وقت کے فاقہ زدہ ہے, اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ. یہاں تک کہ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اب حلق تک آ گیا, کھانے کی گنجائش نہیں. فرمایا جاؤ آرام کرو اور اپنی سرحد پہ پہنچ جاؤ اور دوسروں کو بھیجو. اب دن اور رات لوگ آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں اور برابر کھانا چل رہا ہے. اب اس طرح سارا لشکر کھایا اور سارے لوگ کھائے, اور جب سب کھا پی کر چلے گئے تو ہڈیاں جیسی کی ویسی اور آٹا جیسے کا ویسا. اور حضرت جابر کی بیوی نے کہا یا نبی اللہ آٹے میں بھی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے اور گوشت بھی ہنڈیا میں دکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا جابر کی بیوی بخالت مت کرو, بلکہ برتن گوشت سے بھر بھر کر اور روٹیوں کا ڈھیر بازو لگا لگا کر مدینے کے ہر گھر میں بھیج دے. ہر گھر فاقہ زدہ ہے, اللہ تیرے گھر پہ اپنی رحمت برسا رہے ہیں اور تیرے واسطے سے پورے مدینے کو کھلا رہے ہیں. اب وہ کہتی میں پورے مدینے کے اندر اس گوشت کو اور ان کو تقسیم کرتی رہی. تو اللہ بتلا رہے ہیں کہ توکل کی معراج یہ ہے کہ اگر تم ہم پر اور ہمارے نبی پر اطمینان کرو گے تو ہم اپنے خزانے کے اوپر اونڈے لیں گے اور ہماری مدد تمہارے ساتھ آئے گی.